تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر. السلام علیکم. تو ہم بات کر رہے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں جنگ جسر کے بارے میں. آپ کو بتایا تھا کہ جنگ جسر میں کیا ہوا تھا. چلے میں بتا دیتا ہوں. مسلمان فارسیوں کے گھیرے میں آ گئے تھے اور فارسیوں نے مسلمانوں کو گھیرے میں لے کر دریا کی طرف کھدیرنا شروع کر دیا تاکہ انہیں دریا کے اندر غرق کر سکیں، لیکن اپنے فیصلے تو مکمل نہ پورے اتر سکے. لیکن انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کی ایسی بارش کی اور ایسی ایک عام جنگ ہوئی جس میں 4000 مسلمان شہید ہو گئے اور ڈوب کر شہید ہو گئے. 8000 مسلمان ٹوٹل اس جنگ میں شہید ہوئے اور شہید ہو گئے. اس طرح ٹوٹل تعداد مسلمان شہیدوں کی 8000 تھی. شام تک ہونے والی اس جنگ میں تقریباً 8000 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں اور واپس پسپا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت مطنع رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے قادسیہ کی جنگ کے لیے فوج طلب کرتے ہیں اور فوج آ جاتی ہے. ادھر والے مسلمانوں کو لے کر ریگستان کی طرف چلے گئے. 60,000 کیولری، اس کے علاوہ 60,000 کے قریب انفینٹری موجود ہوتی ہے. یہ بہت ہی تربیت یافتہ اور ہتھیار سے لیس لوگ تھے. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 80,000 عام فارسی فوجی جو کہ روایتی قسم کے ہوتے ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے. ویسے تو یہ تعداد 2 لاکھ کے قریب بنتی ہے. اس کے علاوہ 30 ہاتھی بھی فارسیوں کی فوج میں موجود تھے. مسلمانوں کی فوج میں 13,400 قحطانی عرب اور 19,400 عدنانی عرب تھے. یہ ٹوٹل تعداد 32,800 بنتی ہے جو کہ ان کے فارسیوں کے مقابلے میں بہت کم تھی. پہلے دن کو یوم ارماس کہتے ہیں. اس دن لڑائی عشاء کے وقت ختم ہوئی تھی. دونوں طرف سے پوری فوج دوسری طرف کی فوج پہ ٹوٹ پڑی. دوسرے دن کو یوم الاغواس کہتے ہیں. اس دن بھی بہت شدید قسم کی لڑائی ہوئی تھی. اس لڑائی کے اندر بھی بہت سے لوگ دشمنوں کی طرف سے بھی مارے گئے اور مسلمانوں کے بھی بہت سے شہید ہوئے. اس جنگ میں مسلمان آدھی رات تک دشمنوں سے لڑتے رہے اور تقریباً جب آدھی رات گزر گئی اس کے بعد مسلمان اور دشمن واپس اپنی اپنی جگہوں کو پلٹ پڑے. تیسرے دن کو یوم الماس کہتے ہیں. اس دن مسلمان رستم کے تخت کے بہت قریب پہنچ گئے تھے اور دشمن بھی منہ پھیر کے واپس کو مڑ رہے تھے، لیکن قریب تھا کہ رستم مارا جاتا. کیولری جو کہ فارسیوں کی تھی وہ واپس اپنی جگہ پہ آ کے ڈٹ گئی اور مسلمانوں کو رستم کے پاس جو ان کی پوزیشن تھی وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا. لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی. یہ ساری رات جنگ ہوتی رہی اور اس رات کو بھی لیلۃ الحریر کہتے ہیں. یعنی اس رات تلواروں کے علاوہ کوئی آواز نہیں سنائی دی جب تک سورج نہیں نکل گیا. اس پوری دن اور پوری رات کی لڑائی کے اندر بہت سے کافر مارے گئے. چوتھے دن کو یوم القادسیہ کہتے ہیں. اس دن دشمنوں کے بہت بڑے بڑے سپہ سالار بھی مارے گئے اور مسلمان جنگ جیت گئے. اس میں ہوا یہ تھا کہ مسلمان فوج دشمنوں کی صفوں میں گھس گئی اور اس کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور اسی اثناء میں رستم اس کے ساتھ ساتھ اس کا وزیر بہمن جادویہ مارا گیا. جالینوس جو کہ اس کا ایک اور وزیر تھا وہ بھی مارا گیا، جبکہ مہران، برزان اور ہرمزان یہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. برزان بعد میں تعاقب کرنے والوں کے ہاتھوں مارا گیا. اس جنگ کے بعد ساسانیوں کا سپر پاور سٹیٹس لو ہو گیا جبکہ مسلمان ایک نئی ابھرتی طاقت بن کے سامنے آئے. اس جنگ میں 8500 مسلمان شہید ہوئے. 40,000 ایرانی واصل جہنم ہوئے. پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ساسانی دارالحکومت مدائن فتح کرنے کا ارادہ کیا. پھر کیا ہوا؟ شیر کو کس نے مارا؟ کیا مدائن فتح ہوا؟ اور سوریہ میں کیا چل رہا تھا؟
یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھنا نہ بھولیے فتوحات خلافت راشدہ کی تیسری قسط ساسانی کہاں ہے۔ اچھا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر دیا کریں۔